السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اہل بیت کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگوں کو جو ہدایت دی گئی، اللہ پاک نے ان کی زندگی کو ہمارے لیے مثال بنا دیا۔ گھر کیسے پاک ہوں گے؟ اب آپ اپنے پاس اپنا مائنڈ میپ بنائیں گے، گھر کیسے پاک ہوں گے، اور آپ نے مجھے مائنڈ میپ بنا کے بھی دینے ہیں۔ یہ آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہو گئی، کیونکہ دیکھیے آپ جب کسی چیز کو اپنے مائنڈ میں انکوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک نقشہ بناتے ہیں۔ جب ہم ویسے پریکٹیکلی بھی گھر بناتے ہیں تو پہلے نقشہ بنتا ہے نا، پھر نقشے کے مطابق بنیادیں کھودی جاتی، پھر گھر بنتا ہے، پھر گھروں کو سجایا بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے ذہن میں بھی اس گھر کا نقشہ بنے گا جو اللہ تعالیٰ، پھر اس نقشے کے مطابق تعمیر ہوگی۔ جس گھر میں فساد ہے پھر اس گھر میں فساد کی جگہ پہ بناؤ آئے گا، تعمیر ہوگی۔ اس گھر میں رونق ہوگی، اس گھر میں پاکیزگی ہوگی، امن قائم ہوگا، گھر ٹوٹنے سے بچیں گے، اور گھر کے لوگوں پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ تو آپ کو کیا اصول پتا چلے؟ اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ تو گھروں میں بے قراری کیسے آتی ہے؟ حد سے نکل جانے کی وجہ سے۔ ہر ایک کی ایک حد ہے نا، جیسے خواتین کی بھی حدود ہیں۔ یہ حکم خواتین کے لیے کہ خواتین کے لیے اصل دائرہ کار گھر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین گھروں سے باہر نہیں جا سکتی، جا سکتی ہیں، لیکن جب ان کا کام ہو تو گھروں سے باہر جا سکتی ہیں۔ بصورت دیگر گھر میں بھی رہنا ہے تو روح بے قرار ہے نا عورت کی، وہ پھر بھی قرار سے نہیں رہتی، وہ بے قراری پھر گھر میں بھی بے قراری لے آتی ہے۔ تو اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ دوسری بات جو ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے کہ پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے امن کے لیے عورت زینت تو نہیں چھوڑے گی، لیکن زینت کے اظہار میں محتاط ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے صرف شوہر بیوی نہیں رہتے، یہ گھر ایسا ہے جس میں اور افراد بھی رہ سکتے ہیں۔ تو شوہر اور بیوی کے لیے، شوہر کے لیے تو اظہار ہو سکتا ہے، شوہر کے ماں سے وہ ہیں جن کے سامنے اظہار نہیں ہوگا۔ وہ کون ہے؟ جن کے سامنے اظہار کرنے سے اللہ رب العزت نے روکا ہے۔ نامحرم جو ہے ان کے سامنے اظہار نہیں ہوگا، اور محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی حد تو ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ پاک نے حد مقرر کی، سطر کی حد ہے، تو سطر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیا کچھ آتا ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ نماز قائم کرو، تیسرا اصول ہے۔ چوتھا اصول کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرو۔ پانچواں اصول کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ہر معاملے میں۔ یہ 5 اصول ہیں جن کے تحت اللہ رب العزت نے اہل بیت سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے اہل بیت، اور تمہیں پاک کر دے، پوری طرح پاک کرنا۔ تو 5 چیزوں سے پاکیزگی نصیب ہوگی۔ تو ان 5 اصولوں کو جب تک پورے طریقے سے تمام گھرانے کے لوگ نہیں سمجھتے، گھر پاک نہیں ہو سکتے۔ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، بات اس سے آگے ہے۔ آج صبح ایسا ہوا کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ میری فرینڈ ہے، نماز بھی پڑھتی ہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو اسلام پہ رکھنا بھی چاہتی ہیں، اور اس کے باوجود ان کا یہ خیال ہے کہ وہ مرضی کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آدھا کانسیپٹ ہے نا، ابھی پورا نہیں ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں مثالی گھرانے سے، کیونکہ جب کوئی اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے نماز پڑھنے کے باوجود، اور روزے رکھنے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود، اور اپنی اولاد کو نماز اور قرآن سے تعلق جوڑنے کے باوجود، تو دیکھنا یہ ہے کہ خرابی کہاں آتی ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ جانتے ہی نہیں، اپنی جانب سے سمجھتے ہیں کہ اطاعت بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دعا، تلاوت وغیرہ میں ہے، بس اسلام کا یہ کلی نقشہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے آگے خاص طور پر وضاحت کی ہے کہ ایک یہ گھر کیسے پاک رہ سکتے ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات حکمت میں سے جو کچھ تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو، ان کا باہم ذکر کرو، یاد دہانی کرواؤ۔ یعنی جو وہی نازل ہوتی ہے نا اللہ کے رسول کے گرانے میں، تو وہی نازل ہوئی تھی نا، تو گھر میں رہنے والی خواتین کی ذمہ داری ٹھہرائی کہ اب یہ وہی صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے اسے یاد کر لینا ہے، یعنی خوب اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ جو چیز انسان کی یادوں میں ہوتی ہے وہ اس کی زندگی میں بھی آ جاتی ہے، اور جو یادوں میں نہیں ہوتی وہ عمل میں بھی نہیں آتی، اور جس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا وہ یادوں میں بھی نہیں آتی۔ تو وہ کیا چیز ہے جن کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کی آیات۔ کلیئر ہو گیا نا؟ اللہ کی آیات کا علم نہیں ہوگا تو پھر یاد کیسے کی جائیں گی، ان کا تذکرہ کیسے ہوگا گرانے میں۔ اب ذکر کرنے کے بارے میں آپ دیکھیں، ذکر کے روٹ سے جتنے کام آتے ہیں ساری کام توجہ طلب ہے۔ ایک تو ڈائریکٹلی ذکر ہے، اور کیا آتا ہے؟ تذکیر، جسے نصیحت کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ مذاکرہ، باہم ایک دوسرے سے بات چیت کرنا۔ جب مذاکرہ ہوتا ہے تو پھر کسی خاص موضوع پر، کسی خاص چیز پر آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے نا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا تذکیر کرنے کے لیے، فذکر ان نفعت الذکر، آپ نصیحت کرو اگر نصیحت کرنا فائدہ دے، ذکر۔ تو یہ سارے کام ہیں جو ہر گھر میں ہونے چاہیے۔ تو اب آپ اپنے گھر کے بارے میں یہ لکھیں گے، اللہ کی آیات کے بارے میں آپ کے گھر میں کون کون نہیں جانتا، کس کس کو علم نہیں ہے۔ پھر کام تو باقی ہے نا، جو جانتا ہے اس کا فرض کیا ہے؟ اس تک پہنچا دے جو نہیں جانتا۔ کیا آپ اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں کہ جو نہیں جانتے ان کو سکھانا ہماری ذمہ داری ہے نا؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ جس گھرانے میں کوئی نہیں جانتا اس گھرانے تک پیغام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جس وقت، یعنی جو لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے نیبرز ہیں، جو ہمارے قریبی لوگ ہیں، جو ہمارے دوست احباب ہیں، ان تک اس پیغام کو پہنچانا پھر ہمارے اوپر فرض ہو جاتا۔ میں ایک عجیب منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اسی حوالے سے۔ اگر آپ اگلی آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ پاک نے ایک گھرانے سے پوری دنیا میں امن کا پیغام کیسے پہنچایا، اور کس طرح سے اس ایمان کی وجہ سے پوری دنیا کی اصلاح کی۔ رب العزت نے فرمایا، ان المسلمین والمسلمات، یقیناً اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر تیار کر رکھا ہے۔ ایک گھر میں امن جب قائم ہوتا ہے تو مرد اور عورتیں برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے بنیادی جس کی وجہ سے گھروں میں امن قائم ہوتا ہے۔ تو بنیادی کام کون کون سے ہیں؟ اسلام، ایمان، فرما برداری، سچائی، صبر، خشوع، صدقہ، روزہ، اور شرمگاہوں کی حفاظت،
اور اللہ کی یاد، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور آپ عجیب بات دیکھیں گے کہ سورہ الاحزاب میں پھر آگے سارے گھرانے کے احکامات ہیں، گھروں میں داخلے کے احکامات ہیں، کیونکہ ان تمام چیزوں سے پھر خرابی آتی ہے۔ بغیر پوچھے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے، یا کوئی بیوی کسی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں داخلے کی اجازت دے دے، یا اسی طرح سے گھر کے اندر رہنے والے جب اصول اور ضابطوں کی پابندی نہیں کرتے۔ اگر آپ اصولی طور پر دیکھیں تو فساد پیدا کرنے والی چیزیں اس کے اپوزٹ ہیں۔ مثلا شرمگاہوں کی حفاظت سے پہلے بہت سے ایسے سٹیپس ہیں جن کی پابندی نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پر مردوں اور عورتوں کا تنہائی میں اکٹھے رہنا، زینت کا اظہار کرنا، خوشبو مردوں تک، نامحرم مردوں تک پہنچانا، اور اسی طرح سے لوچدار آواز میں بات کرنا، اسی طرح سے بہت سارے اور احکامات جن کا تذکرہ ہمیں سورہ الاحزاب میں ملتا ہے۔ تو سورہ الاحزاب کی ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گھروں کے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ان خصوصیات کا ہونا ضروری۔ پھر جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے جس طرح سے سب کے دلوں میں یہ چاہت پیدا کر دی کہ گھروں میں سکون ہو، تو رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہنے کی، سکون کی جگہ بنا دیا۔ تو سکون کی جگہ بے سکونی کی جگہ بن جاتی ہے اگر اللہ کے اصولوں کی پابندی نہ ہو۔ تو یہ اللہ کے اصول ہیں جن کی وجہ سے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ اسلام کی امتیازی خصوصیات میں سے صلہ رحمی ہے، جیسا کہ سورہ النساء کی پہلی ہی آیت میں رب العزت نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ رشتہ داری صرف تمہارا ذاتی معاملہ ہے، اس رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ مانیٹر کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون کہاں پر فساد برپا کر رہا ہے۔ تو وہ رشتہ داری کی حفاظت کر سکتا ہے جو اللہ کے رقیب ہونے کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح نگہبان ہے۔ تو رشتہ حفاظت چاہتا ہے، اور اس رشتے کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے ممکن ہوتی ہے۔ یہ بڑی گہری باتیں ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ اس رشتے کی حفاظت کے لیے انسان کو بھی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے بعد جس چیز سے بچنے کا حکم دیا وہ شیطان کا شر ہے، کیونکہ شیطان اس رشتے پر سب سے پہلے تیشہ چلاتا، اس لیے شیطان مردود کے شر سے حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ اہل خاندان کی حفاظت ہے، یعنی سارے اہل خاندان اپنا رول پلے کریں۔ اور یہ حفاظت کس طرح سے ہوتی ہے؟ یعنی اپنی بیٹی کے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی پیرنٹس کی ذمہ داریاں ہیں نا، اسی طرح سے بہن بھائیوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح سے شوہر بیوی کی بھی ذمہ داریاں ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پورے گھرانے کو سمجھنا تب ممکن ہے جب ہم ان سارے کانسیپٹس کو سمجھیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ پھر خاص نظام ہے جو ہمارے یہاں ہے، مشترکہ خاندانی نظام۔ تو ہمارے یہاں مشترکہ خاندانی نظام کی ذمہ داریوں کو نارملی غیر اسلامی ذمہ داریاں بنا کر پیش کیا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ۔ اس لیے ہم اسلام کی حقیقی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مشترکہ خاندانی نظام میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، پھر غیر مشترکہ خاندانی نظام میں کیا ذمہ داریاں ہیں۔ مشترکہ خاندانی نظام میں مسائل بظاہر زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ٹریننگ بہت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے نا، جس میں آنے والی نسل اگلی نسل کی حفاظت کرنا سیکھتی ہے۔ اور غیر مشترکہ خاندانی نظام میں بہت بڑے دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے وہ خاندان جو دو شوہر اور بیوی کی صورت میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ ان بچوں کے وہ سمجھانے کے لیے سارے رشتے دور ہو جاتے ہیں، اور صرف دو لوگ جب اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو پھر بچے اس رشتے کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے۔
پھر خاندان میں اور طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم اس کورس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ خاندان کے لیے رشتہ بنتا کیسے ہے. رشتہ نکاح کے حوالے سے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ رشتے کا انتخاب کیسے ہونا چاہیے. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس انتخاب کے بعد نکاح سے پہلے منگنی ہونے کی صورت میں ایک لڑکے اور لڑکی کو اور اہل خاندان کو آپس میں کیسے روابط رکھنے چاہیے, اس وقت کیا ذمہ داریاں, اور نکاح کے بعد کیسے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ شوہر اور بیوی کے آپس میں کیا حقوق ہیں اور ساس بہو کے کیا حقوق ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں ساس اور بہو کے حقوق تسلیم ہی نہیں کیے جاتے. اسی طرح سے دیورانی جٹھانی کے آپس میں کیا حقوق ہیں, نند بھاوج کے کیا حقوق ہیں, اور اسی طرح سے پھر باقی اہل خاندان کے, یعنی جیسے والدین اور اولاد کے حقوق ہیں, ان کے آپس میں کیا حقوق و فرائض. تو آپ دیکھیں اس کا سکوپ بڑا وائڈ ہے اور ہم اتنی نازک چیزیں اس میں دیکھنے والے ہیں. جیسے یوں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک شوہر بیوی ہے, لیکن اگر دوسری بیوی آ جائے تو سوکنوں کے باہمی کیا حقوق ہیں, اور ایک مرد کی کیا ذمہ داری ہے ایسے میں کہ اگر کہیں ناگزیر ہو جائے دوسری بیوی لانا, خاندان کو کس طرح سے اچھے طریقے سے نبھا جائے. پھر کیا خاندانی ذمہ داریاں ہیں, کیونکہ ایسے موقع پر نارملی گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور اولاد بھی بکھر جاتی ہے. پھر جب سٹنگ ٹوٹ جاتی ہے نا, وہ تار جو رشتوں کو جوڑنے والی ہے, تو بکھرے موتی کبھی نہیں جڑتے. اس لیے ہیومن نیچر کو سمجھتے ہوئے اور انسانی زندگی کے نظام کو سمجھتے ہوئے آج کے دور کے جو مسائل ہیں, اور خاص طور پر اس علاقے کے رہنے والوں کے جو مسائل ہیں, مشترکہ خاندانی نظام میں بھی اور اسی طرح سے غیر مشترکہ خاندانی نظام میں, تو ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے اور اپنی رسپانسبلٹی بھی. لیکن ہم نے خاص طور پر جب دیکھنا ہے تو صرف عورت کی ذمہ داری کو نہیں, اس میں مرد کا جو رول ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, تاکہ ہمیں کلی طور پر ہمارے سامنے وہ تصور واضح ہو کہ گھرانہ ٹوٹ پھوٹ سے کیسے بچ سکتا ہے, اور اس ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے سب کا کیا کردار. تو یہ ہمارا کورس ہے جس کی آج اورینٹیشن تھی, پہلا کورس, گھر ٹوٹنے نہ دینا. تو آپ کی اس کورس سے کیا توقعات وابستہ ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کورس کے توسط سے کیا سیکھ جائیں, اور اس کورس کو سیکھنے کے بعد کیا کریں گے؟ تو اگر آپ باری باری بتائیں تو بڑا فائدہ ہوگا, کیونکہ آج آپ جو کمٹمنٹ کریں گے, اور کمٹمنٹ دو طرح سے ہوتی ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس. کیا کرنا ہے, کن چیزوں کو کرنے سے رکنا ہے, اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. اب دیکھیے, اسلام سیلف اورینٹڈ تو نہیں بناتا نا, خود غرض انسان تو نہیں بناتا, کیونکہ اسلام جس انسان کو مسلمان بناتا ہے نا, اس کو سوسائٹی کے لیے بینیفیشل بناتا ہے. تو ایک گھرانے میں بینیفیشل افراد کی تیاری ہوتی ہے, تو گھر کے اندر مفید انسان تیار ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے نفع مند ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ محبوب ہے جو انسانوں کے لیے نفع مند ہوتا ہے. نفع مند انسان اس گھرانے کے اندر رہ کے تیار ہوتے ہیں, جو گھرانہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقاصد کو قبول کر لیتا ہے, اور ان مقاصد کے حصول کے لیے جو طریقہ کار ہے ان کو بھی قبول کر لیتا ہے. تو آج کے لیے آپ اپنا مائنڈ میپ بنائیں گے, ہم اسے کل ڈسکس بھی کریں گے, ٹھیک ہے؟ اور آپ اپنی اسائنمنٹس, اپنی فائل پریپیئر کریں گے یا نوٹ بک پریپیئر کریں گے, جس میں آپ کا پہلا لیسن ہے, کیونکہ یہ آپ کا مشن ہے. آپ نے اس کورس کا نام دیکھا, بیہیورل ٹرمز میں ہے. پڑھیں گے ہم فیملی کو مضبوط بنانے کے طریقہ ہائے کار کو, لیکن اس میں بیہیورل ٹرمز میں یہ کورس کیسے گھر ٹوٹنے نہ دینا, کہ ہر کسی کو پتا چل رہا ہے کہ میری رسپانسبلٹی ہے, میری ذمہ داری ہے, مجھے کچھ کرنا ہے. تو کرنے والا کام کیا ہے؟ سب گھروں کو ٹوٹنے سے بچانا.
لیکن سب سے پہلے اپنا گھر ہے. الحمدللہ. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کی اس کورس سے کیا توقعات ہیں کہ اس کورس کو کرنے کے بعد پھر کیا ہو جائے؟ آپ ٹیسٹ دے دیں, رزلٹ آ جائے, یا کچھ اور؟ جی, آپ کہتے ہیں ہم سکھانے والے بن جائیں. یہ آپ کے جو مقاصد ہوں گے نا آج, آپ کا طرز عمل اسی کے مطابق طے پائے گا. اچھا, اور کون, اور کوئی جو بتایا؟ میں چاہتی ہوں کہ جو میں سیکھ کے جاؤں یہاں پہ, میں کس طرح اپنے گھر والوں کو آہستہ آہستہ گریجولی انہیں بتاؤں کہ کس طرح ہم لوگ کے مقاصد دیکھ ہو سکتے ہیں. مطلب ایک دن میں ہم تو سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں قرآن کے طالب علم میں سمجھتی ہوں, مجھے یہ باتیں تھوڑی مطلب مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہیں, لیکن گھر والے بہت دین سے بہت دور ہیں, انہیں اچانک سب کچھ تھوپنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ سننے کو تیار بھی نہیں ہوتے. تو میں صرف یہ سیکھنا چاہتی ہوں کہ مجھے وہ حکمت, دعائیں بھی کرتی ہوں, لیکن میں یہ بیٹھ کے سوچی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے وہ طریقے سکھا دے, میں کس طرح آہستہ آہستہ ان کو پیار سے اپنے والدین کو, اپنے گھر والوں کو بتاؤں. کیا آج ہم نے جو سیکھا ہے اس میں آپ فیل کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جس سے گھر والے اگری نہیں کریں گے؟ آپ نے اگری کیا اللہ کے گھر پہ, تو آپ اپنے گھر والوں کے بارے میں بدگمان کیوں ہیں کہ وہ اگری نہیں کریں گے؟ اگری کریں گے. آپ پازیٹیولی سوچیں. اگر آپ یہ سوچیں گے نا کہ وہ اگری نہیں کریں گے تو آپ کا طرز عمل ڈیفرنٹ ہوگا. کیوں نہیں اگری کریں گے؟ وہ ہم سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض اوقات ظاہری طرز عمل ویسا نہیں ہوتا, اتنی سمجھ نہیں ہوتی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ جو موجود ہیں وہ ان لوگوں کو پہنچا دیں جو غائب ہیں, موجود نہیں ہے, ہو سکتا ہے جو یہاں موجود نہیں وہ اس سے زیادہ اچھے یاد رکھنے والے ہوں. پازیٹیو اپروچ رکھیں کہ جب ہم پہنچائیں گے ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ اچھا سمجھنے والے ہوں انشاءاللہ. اچھا, اور آپ کی کیا توقعات ہیں, ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کہ ہم کیا کچھ سیکھ جائیں؟ دیکھیں, آپ نے سکھانے کی بات کی ہے, میں سیکھنے کی بات کر رہی ہوں, خود کرنے کی بات کر رہی ہوں. کیونکہ پہلے جتنا حصہ سیکھیں گے, ہر روز اپنے مائنڈ میں نہیں بٹھائیں گے, تو آپ کے ذہن میں فیملی کا وہ کانسیپٹ, گھر کا وہ کانسیپٹ, گرانے کا وہ کانسیپٹ کبھی نہیں ابھرے گا جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. اس کو یاد کر لیں, اور جو اللہ نے مقاصد مقرر کیے ان کو, ان کے حصول کا جو طریقہ کار ہے ان کو انشاءاللہ. کوئی اور بتائے گا کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کورس سے؟ جی جی بتائیے, کون بتائے گا؟ السلام علیکم استاذہ. مجھے کورس پڑھتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا جیسے یعنی ابھی ظاہر اورینٹیشن ہی ہوئی ہے, تو روزمرہ کی زندگی میں یہ معاملات ہیں ہمارے گھروں کے کہ ہماری فیملیز یعنی کبھی کسی کی کوئی بات ہو گئی, کسی نے برا کہہ دیا, تو اپنے آپ کو نارمل رکھنا اتنا مشکل لگتا تھا, یعنی کیونکہ ہم تو دین سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن فیملی کو دیکھ کے تھوڑا سمجھانا انہیں وہ ہوتا تھا. تو اب الحمدللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو کہتی, امی اگر ایسا کچھ ہو گیا کوئی بات نہیں, آپ صلہ رحمی کریں, مطلب یہ چیزیں تو سناتی تھی احادیث, لیکن وہ جو ایک گراؤنڈ تھا نا, مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایک گراؤنڈ ملا ہے کہ اب میں خود بہت کچھ سیکھوں گی یہاں سے, اور اب اچھا انہیں جو ہے وہ بتا سکوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسرا یہ کہ جو گھر کا بیسک کانسیپٹ جو تھا نا وہ نہیں تھا ذہن میں, یہ تھا کہ بچہ اچھا ہوم سویٹ ہوم, گھر جانا ہے, یہ کرنا ہے, امی کا خیال رکھنا ہے, ابو کا خیال رکھنا ہے, لیکن کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے. اور پھر جو ساری گھر کی کعبہ سے جو ہم نے ریزمبلنس دیکھی الحمدللہ بہت زیادہ اس سے جو ہے وہ سیکھنے کو ملا الحمدللہ. پہلے تو مجھے یہی سمجھ نہیں آتی تھی کہ گھر میں سکون کیوں نہیں ہوتا ہے. اب ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ سکون اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو جو ہے اللہ کی آیات کو پڑھ لیتے ہیں, ان کی سوچ مختلف ہو جاتی ہے, ان کا گراؤنڈ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, اور کچھ لوگ جو نہیں پڑھ پاتے ہیں گھر میں ان کا گراؤنڈ کچھ اور ہوتا ہے, وہ کچھ اور طریقے سے سوچتے ہیں, اور جو نہیں پڑھتے وہ کچھ اور طریقے سے سوچتے ہیں. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی سکون قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب لوگ اللہ کی آیات کو پڑھیں. سب لوگ جو پڑھ رہے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ دوسروں کو بھی جو ہے نا اس طرف لے کر آئیں, اور اگر نہیں لا سکتے تھوڑا تھوڑا مطلب ان کو ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ضرور دیں کہ ان سب کا جو تھنکنگ لیول ہے وہ ایک ہو جائے. جب تک وہ ایک نہیں ہوگا سکون نہیں آ سکتا. کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی آج اپنی ایکسپیکٹیشنز بتائیں گے, اپنی کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ نے جو سیکھا اس کے بارے میں,
تو کل انشاءاللہ ہم بہتر طور پر بات چیت کرنے کے قابل ہوں گے نا. سر جیسے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا مقصد کیا ہے نا, تو میرے بار بار میرے دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ یا اللہ اس کی پہلے مجھے سمجھ دے دینا, کہ مجھے سمجھ آئے گی, میں پریکٹیکل کروں گی, پھر لوگ شاید میری بات سنیں گے نا. کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب میں اس فیلڈ میں اس والی جگہ پہ آئی تھی تو مجھے کسی نے سکھایا تھا تو میں نہیں سیکھ پائی تھی نا, بلکہ میں کسی انسان کی طرف دیکھ کر یہاں پر آئی تھی. تو میرا بھی یہی دل کر رہا ہے کہ ہم بھی ایسے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سمجھ دے کہ ہم ایسا رول کریں کہ لوگ بھی یہی کریں, کہ ہم بھی ان کی طرح جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں تو ہم بھی اس طرح بن جائیں, کہ جیسے کہ ایک کامیاب انسان جو ہے ویسے بن جائیں. محبت ہے. اس کے مقابلے میں سسرال وہ گھر ہے جہاں ایک لڑکی کو شعوری طور پر مقام بنانا پڑتا ہے. اور کہنا تو بہت آسان ہے کہ شعوری طور پر مقام بنانا پڑتا ہے, لیکن کرنا سیکھنے کی ضرورت ہے. اور سیکھتا انسان تب ہے جب اس کی ضرورت فیل کرے, اور جب ایک انسان ارادہ کر لے کہ میں نے اس زندگی کے لیے محنت کرنی ہے. اور اگر وہ محنت نہ کرے یا نہ کرنا چاہتا ہو تو سسرال اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے. اور اگر آپ اس عذاب کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو یہ نفسیاتی عذاب ہے. ریلی اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے. لیکن اگر ایک لڑکی شعوری طور پر کوشش کرتی ہے تو شعوری طور پر کوشش کی وجہ سے مقام سمجھے بغیر نہیں, حیثیت سمجھے بغیر نہیں, طریقہ کار سمجھے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ سمجھ لے, ارادہ کر لے, تو سسرال سے زیادہ دائمی محبت کا گھر بھی کوئی نہیں ہوتا. مراد یہ کہ مستقل طور پر جب تک اللہ تعالیٰ وہاں رہنا نصیب کرے تو وہ خوشیوں بھرا گھرانہ بن جاتا ہے الحمدللہ. لیکن یہ عمل ایک دو دن کا نہیں ہوتا, مستقل عمل ہے. لڑکی کو اپنے گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی کوشش نہیں کرنی پڑتی. ابتدا میں جو ہی وہ پیدا ہوتی ہے, پیدا ہونے سے پہلے ہی انتظار ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ میکے سے سسرال تک میں پہلی بات یہ پتا چلی کہ میکے میں مقام مل جاتا ہے, سسرال میں مقام بنانا پڑتا ہے. تو جو چیز مل جائے وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہوتی ہے نا, اور جہاں پہ مقام بنانا پڑتا ہے وہاں مشقت کرنی پڑتی ہے. تو پہلے اس کا ارادہ کرنا ضروری ہے کہ مشقت بھی اٹھانی پڑے تو اٹھانی ہے, کیونکہ مقام بنانا ہے اور کسی کی نظر میں نہیں, اللہ کی نظر میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں عائد ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے پر اجر کی بشارت ہے نا, الحمدللہ. تو آپ دیکھیں کتنی سادہ سی بات ہے, لڑکی کی شادی ہونی ہو تو سسرال والے دیکھنے آتے ہیں, لڑکی سمجھتی میری بڑی ویلیو ہے, پھر سسرال والے اس کے لیے کپڑے بناتے ہیں, اس کا ناپ جا رہا ہے, پھر اس کی پسند پوچھی جا رہی ہے, پھر اس کے ساتھ شاپنگ ہو رہی ہے, پھر اس کی جیولری تیار ہو رہی ہے, اس کے جوتے, اس کی آرائش کا سامان. تو لڑکی کی سوچ صرف یہیں تک گھومتی ہے کہ میں ہوں, اور میں شادی کے موقع پر کیسی لگوں اس کی صرف مجھے فکر نہیں, میرے سسرال والوں کو بھی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں خوبصورت لگوں. تو لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ شاید میری ذات سب کا محور و مرکز رہے گی شادی کے دن کی طرح. لیکن یہ جو ساری تگ و دو ہے نا, اس کا اختتام شادی کے دن ولیمے تک, زیادہ سے زیادہ چند دن مزید دعوتوں تک جاری رہتا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. پھر توقعات کا دور شروع ہو جاتا ہے. تو لڑکی جب سسرال کے گھر پہنچتی ہے نا تو وہ اس سوچ کے ساتھ نہیں پہنچتی کہ میں نے کسی کے لیے جینا ہے, وہ اس سوچ کے ساتھ پہنچتی ہے کہ سب نے میرے لیے جینا. کپڑوں کی وجہ سے غلط فہمی, جیولری کی وجہ سے, اور لوگوں کے توجہ دینے کی وجہ سے.
جب کبھی کوئی ساس پسند کرتی ہے احسان تو بہت ہے ساس کا، ماں تو پسند کر کے نہیں لاتی، ساس پسند کر کے لے جاتی۔ ماں کبھی یہ سوچتی ہے کہ اچھا یہ بچی، اس کے نین نقش ایسے ہیں، یہ لوں یا یہ لوں یا یہ لوں، یہ تو ساسی کا کام ہے، نندوں کا کام ہے، یا سسرال میں دیگر جو رشتہ دار ہیں وہی خواتین آ کے پسند کرتی ہیں نا، نارملی تو ایسا ہی ہوتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جس نے کسی لڑکی کو پسند کیا اس کا احسان تو ہے، اس نے ترجیح دی ہے، پریفرنس دی ہے باقی سب کے مقابلے میں۔ لڑکی کو ان کی بات بھول جاتی ہے، اپنی یاد رہتی کہ میں ہوئی ایسی کہ مجھے پسند کیا گیا، گویا اس کا بڑا کمال ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ایک چیز اس کو تکبر میں مبتلا کرتی ہے نا، اور پھونک بھرتی جاتی، جب وہ دلہن بنتی ہے نا پوری طرح سے پھونک بھر چکی ہوتی ہے، پھر جب وہ سسرال کے گھر جاتی ہے تو پوری پھونک کے ساتھ جاتی ہے۔ شادی کے بعد ولیمے تک سلسلہ جاری رہتا ہے، جب وہ ولیمے کے بعد اپنے گھر واپس آتی ہے، واپس جاتی ہے تو ماحول بدلا بدلا لگتا ہے، کیونکہ سب لوگ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں نا کہ اب جیسے ہم نے ایک بھلائی کا معاملہ کیا تو واپسی ہمارے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ ہو، لیکن لڑکی سمجھ نہیں پاتی۔ اس لیے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم میکے سے سسرال تک کے سفر کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ یہ کوئی ایک دن کی بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کچھ کویسچن مارک آپ کے ذہن میں لگ گئے، کچھ ایسی چیزیں جنہیں آپ نے دل میں بٹھا لیا، جو آپ کی فکر کا حصہ بن گئیں، کچھ ایسی چیزیں جن کا آپ نے ارادہ کر لیا، یہ آپ کے اچھے سفر کا آغاز بن جائیں گے انشاءاللہ، یہ زیادہ سفر ضرور ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ سسرال کا گھر دراصل ایک امتحان گاہ ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے لڑکی کبھی نہیں سوچتی کہ وہ امتحان گاہ ہے، کہ میں امتحان کے لیے جا رہی ہوں۔ دیکھیں آپ پیپر دینے جاتے ہیں تو 3 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے آپ کا پیپر ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، آپ دوبارہ زندگی میں واپس لوٹ آتے ہیں۔ لیکن سسرال کا پرچہ شروع ہوتا ہے تو پھر ختم ہی نہیں ہوتا، اور سسرال میں جتنے پرچے ہمیں دینے ہوتے ہیں ان سارے پرچوں میں کوئی سوال آپشنل نہیں ہوتا، اور وہ جیسے امجد اسلام امجد نے کہا کہ زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں، سب سوال لازم ہیں۔ تو یہ مشکل سوالات شادی کے بعد انسان کو سولو کرنے ہوتے ہیں، اور لڑکی شادی کو امتحان نہیں، شادی کو ایک سپنا سمجھتی ہے۔ جو ہی حقیقت کے دور کا آغاز ہوتا ہے اس کے سپنے چناکے سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور لڑکی پھر حقیقت کو فیس نہیں کر پاتی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر اس کی مثال سمجھنا چاہیں تو میکے کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی کسی پانی کے اندر ہو، چاہے وہ دریا ہو، چاہے وہ چشمہ ہو، چاہے وہ کنواں ہو۔ جس وقت لڑکی سسرال میں جاتی تو اس کی حیثیت ایسے ہو جاتی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر خشکی میں رہنے کا عادی کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ خشکی میں رہنے والی مچھلی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ہر پل وہ تڑپتی ہے، کیونکہ ماحول اس کی مرضی کا نہیں ہے نا۔ تو ایک لڑکی کو جان لینا چاہیے کہ میں نے جہاں جانا ہے وہاں میں نے خشکی کا عادی بنانا ہے اپنے آپ کو۔ پانی تو میکے کا ہی تھا، محبتوں کا پانی، چاہے وہ محبتوں کو دریا ہو یا محبتوں کا چشمہ ہو یا محبتوں کا سمندر ہو۔ اب ایک گھر سے دوسرے گھر تک کا جو سفر ہے تو وہ بھی گھر۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہاں سے محبت نہیں مل سکتی ہے، لیکن اتنی جلدی تھوڑی ملے گی، اتنی آسانی کے ساتھ تھوڑی ملے گی۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گی کہ اپنے گھر میں تو ایسی مچھلی کی طرح ہے جو پانی میں خوب جہاں چاہتی ہے وہاں پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے، اور جو چاہتی ہے کھاتی ہے، اور اسی طرح جیسے موو کرنا چاہتی ہے موو کرتی ہے۔ لیکن جس وقت مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو خشکی میں مچھلی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر پاتی سوائے تڑپنے کے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نے ہر وقت تڑپنا ہوتا، لیکن فضا ناسازگار ہوتی ہے۔
ماحول مرضی کا نہیں ہوتا. بس سادہ سی بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ماحول وہ نہیں ہوتا جو میکے کا ماحول ہے. ایون جن گھرانوں میں بہت محبت ہوتی ہے نا, کہیں خالہ, کہیں پھوپھی کے گھر, کہیں چچا کے گھر, کہیں ماموں کے گھر, فیملی میں سے دور دراز کے رشتہ دار ہوں, بے شک فیملی کا ماحول کتنا ہی ملتا ہو, سسرال سسرالی ہوتا ہے. شادی کے بعد حالات بدل جاتے ہیں. میں ایک ایسی فیملی کو جانتی ہوں جہاں پہ 2 بھائیوں کی اتنی محبت, ان کے ہاں 2 بہنیں یعنی خالہ بھی تھیں بیک وقت اور چچا تایا کے بچے تھے, اور شروع سے بچپن سے جب سے پیدا ہوئے اکٹھے رہے, اور آپس میں ہم آہنگی بھی تھی, اور محبت دیکھ کر گھر والوں نے شادی کر دی. جو ہی شادی ہوئی اختلافات شروع ہو گئے, اور ایسے اختلافات ایک ہی گھر میں, وہی 4 دیواری عذاب بن گئی, اور بالآخر طلاق تک جا پہنچی بات. اور ایک ہی گھر میں 2 بھائی رہتے تھے, اور پھر ایسا ہوا کہ طلاق ہو گئی, اور اس بچی کی کسی دوسری جگہ شادی ہوئی, اور وہ لڑکا بھی اس گھر میں آتا تھا. اب سوچئے کہ ماحول کتنا عجیب و غریب ہو گیا نا. اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ لڑکی کی بے شعوری. میں نہیں سمجھتی اکیلی لڑکی اس مرض میں مبتلا ہوتی ہے. گھر والے بھی, کسی کا مقولہ ہے کہ بچوں کا باپ احمق ہوتا ہے, بے وقوف ہوتا ہے. وہ اصلاً بے وقوف نہیں ہوتا, کیونکہ سارے ہی باپ تو ہوتے ہیں نا. اصلاً بے وقوف نہیں ہوتا, بے وقوف بن جاتا ہے. یعنی اولاد کی محبت اسے بے وقوف بنا دیتی ہے. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاملات اپنے گھر میں ہوتے ہیں, جو محبت اپنے گھر میں ملتی ہے, جو توجہ اپنے گھر میں ملتی ہے, سسرال میں وہ توجہ نہیں ملتی. خون کا رشتہ توجہ اور محبت کا سبب بنتا ہے, اور سحر کا رشتہ شعوری رشتہ ہے. جیسے آپ دیکھیں جتنے خون کے رشتے ہیں ان کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح تب دی جا سکتی جب کسی کو اللہ کی محبت کی حقیقت سمجھے. اللہ تعالیٰ کی محبت بھی فطری نہیں ہے, شعوری نہیں ہے, فطری نہیں ہے, پیدائشی نہیں ہے. رسول اللہ کی محبت پیدائشی نہیں ہے, دین کی محبت پیدائشی نہیں ہے, شعوری طور پر اپنانی پڑتی. اسی طرح سے سحر کا, سسرال کا جو رشتہ ہے, اسے بھی شعوری طور پر اپنانا پڑتا ہے. تو کتنی باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ رشتہ کیسا ہے, اس میں کرنے والے کام کون سے ہیں, کیسی خصوصیات کی ضرورت ہے, اور کس طرح سے ان خصوصیات کی وجہ سے ہر دم کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو لڑکی یہ سمجھ جاتی ہے کہ سسرال کا ماحول فرق, میکے کا ماحول فرق, سسرال میں مقام فرق, میکے میں مقام فرق, اور میکے میں ایک لڑکی ایڈجسٹ ہوتی ہے نا. جیسے آپ دیکھیں کہ کسی بھی مشین کا کوئی پرزہ ہوتا ہے, اس کو انیشلی تو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے نا, بعد میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چلنے کی وجہ سے وہ پرزے ڈھیلے ہو جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایک مشینری کا پرزہ نکال کے دوسری مشین میں ایڈجسٹ کرنا ہو تو ایڈجسٹ تو کرنا پڑے گا نا, اگرچہ بالکل ایڈجسٹ ہو جائے. لڑکی سسرال میں جا کے ایڈجسٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جو ماں باپ ہے نا, وہ ایک فارمولے پہ عمل کرتے ہیں, وہ آپ سب کو پتا ہے. کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی, دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا. محبتیں, یہ کھا لو بیٹا, کیا کھانا, آپ کے لیے کیا بنائے, آپ کیا پہننا پسند کرو گے. جب بچے ہوتے ہیں تو ٹوائز کے حوالے سے, پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ان کے لنچ باکسز, ان کی بوٹلز پانی کی, ان کی اسٹیشنری, ان کی بکس, ان کا بیگ, ان کی ہر چیز, ان کا روم. ایون یعنی جن کے پاس اتنی وسعت ہو تو بچوں کے رومز, بچوں کے روم کی ڈیکوریشن, ان کا گھر میں رہنا, ان کی ایجوکیشن, ان کی اسکولنگ, اسکول کے بعد جب وہ اگلی سٹیجز پہ جاتے ہیں تو وہ کیا سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں, زندگی میں وہ کیا بننا چاہتے ہیں, ہر ایک چیز کے بارے میں. دور بدل گیا نا. بیٹا یہاں پہ انگلی نہیں رکھو گے, اٹ لکس ویری آکورڈ. جب آپ ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے ہر وقت ایسے کرتے ہو نا, کوئی بھی, وہ کوئی بھی ہو, تو یہ اچھا جسر نہیں ہے, ایسا مناسب نہیں لگتا, نامناسب رویہ. اچھا اب آپ دیکھیں, میں نے اس کو
ایٹ دا اسپاٹ اس لیے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ ہمارا موضوع ہی ایسا ہے کہ جیسے فرض کریں میں نے آپ سے کہا, آپ نے میری بات کو قبول کر لیا, اگر آپ کی ساس آپ سے کہے گی پھر آپ کا کیا کیفیت ہوگی, کیونکہ میرے لیے آپ کے دل میں گنجائش ہے. بس اتنی سی بات ہے, یہ مثال دینے کے لیے کہ دیکھو میں نے آپ کو ایک بات کہی نا, یہی بات ساس کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتی ہے کہ دلہن کا موڈ آف ہو جائے گا. موڈ آف ہوگا تو پھر آن ہونے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے, شاید آن ہی نہ ہو. ہمیشہ کے لیے کوئی بات دل میں رہ گئی تو پھر کیا ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا نازک موڈ ہے, اور ایڈجسٹ ہونے کی ضرورت تو ہے, لیکن لڑکی ایڈجسٹ ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی, کیونکہ لڑکی کہتی ہے کہ میری پسند ہے, میری زندگی ہے, اور میرا مزاج ہے, فلاں چیز مجھے اچھی لگتی ہے, فلاں اچھی نہیں لگتی. اپنے گھر میں تو سارے ہی اس چیز کو پروان چڑھاتے ہیں, اور جس وقت سسرال میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کچھ اور لوگوں کی پسند ہے. لڑکی چاہتی سارے میری پسند میں ڈھل جائیں, میرے مزاج کے مطابق چلیں. جو پہلے سے اس گھر کے رہنے والے ہیں وہ عجیب محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے نہیں آئے ہوئے اور ہم سارے ہی اس کے مطابق ڈھل جائیں. اگر اپنے گھر کے حوالے سے دیکھیں تو سوچیں, جس روز آپ کے بھائی کی بیوی آپ کے گھر آئے اور وہ چاہے کہ سارے گھر والے اس کی پسند کے مطابق ڈھل جائیں تو کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا, یہ ریالٹی ہے. آنے والی کو ہی ڈھلنا پڑتا ہے. جو بچی سسرال کے ماحول میں ڈھلنے کے لیے تیار ہو جاتی وہ کامیاب ہو جاتی, قبول کر لیتی کہ میں نے ایڈجسٹ ہونا ہے. اب ایڈجسٹمنٹ کے لیے اس کو کیا کرنا ہے؟ جو بات مزاج کے خلاف ہے اس کو اگنور کرنا ہے, اور آلموسٹ 99% باتیں ایسی نکلیں گی جو مزاج کے خلاف نہ بھی ہوئیں تو کم از کم پسند نہیں ہوں گی. یعنی ہو سکتا ہے کہ انسان ان کو میکے میں اگنور ہی کرتا رہا, لیکن سسرال میں ہر چیز پاپ اپ ہونی شروع ہو جاتی. اور آپ سوچیں کہ ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا, تو لڑکی کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے پاپ کارنز بن رہے ہوتے ہیں نا, ایک بات آئی, دوسری بات آئی, تیسری, اندر ایسا سما ہوتا ہے جیسے سمجھ نہیں آتی کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اچھل رہا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.